اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی کھانسی، نزلہ، زکام گھر کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تاہم اس کی ابھی تک کوئی مؤثر دوا دریافت نہیں ہو سکی۔ ایسے میں وکس ہی ہر عمر کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، ایک ایسی بو جسے پہچاننے میں ہمیں دوسرا سیکنڈ نہیں لگتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو یہ بو پسند آئے، لیکن جیسے ہی وکس ویپور اپ کی شیشی کا ڈھکنا ہٹتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 129 برس قبل بنایا جانے والا یہ مرہم آج بھی اتنا ہی مقبول ہے، اور پاکستان اور انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ سردی، زکام، کھانسی، سوکھے ہونٹ یا کیڑے کے کاٹے کا علاج اسی چھوٹی سی ڈبیا میں تلاش کرتے ہیں۔ آخر وکس ویپور اپ کی خود اپنی کہانی ہے کیا؟ یہ کہاں سے آئی اور اتنی ہر دل عزیز کیسے بن گئی؟ یہ تمام باتیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ 19ویں صدی کے آخر میں ایک امریکی فارمسٹ اور موجد لینسفرڈ ریچرڈسن کو ایک اچھوتا خیال آیا۔ شمالی کیرولائنا میں سن 1854 میں پیدا ہونے والے ریچرڈسن کو کیمیا میں گہری دلچسپی تھی، اور یہی مضمون ان کی قسمت میں تبدیلی کی وجہ بنا۔ سن 1880 میں وہ اپنے بہنوئی ڈاکٹر وک کے ساتھ ان کے مطب میں کام کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب مریضوں کو دیکھتے تھے اور ریچرڈسن ان کے لیے ادویات تیار کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے تجربات شروع کر دیے۔ تقریباً ایک دہائی بعد وہ اپنی لیب میں تیار ہونے والے مختلف ادویات وک کے خاندانی نسخوں کے نام سے بیچنے لگے۔ انہوں نے 21 دواؤں کے پیٹنٹ بھی اپنے نام کروائے۔ کچھ دوائیں دوسروں سے زیادہ مقبول ہو گئیں، جن میں ایک تھا کھانسی میں راحت کے لیے استعمال ہونے والا وکس کف سیرم۔ ریچرڈسن کے پڑپوتے برٹ پرائر نے صحافی جیمی ٹاملن کو بتایا کہ ان کے ایک بچے کو بہت سخت کھانسی اور زکام تھا۔ ایک دوا ساز ہونے کے ناطے وہ مختلف تجربات کرنے لگے۔ ان تجربات میں جاپانی نسخے بھی شامل تھے، اور انہی تجربات کے نتیجے میں اس جادوئی مرہم کی تخلیق ہوئی۔ اس نئی دوائی کو استعمال کرنے والے افراد اس کے غیر معمولی اثرات سے حیران تھے۔ اس دوا کا استعمال ویسے ہی ہونے لگا جیسے آج کل اینٹی فلو ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ اسے مریض کے سینے پر ملنا ہوتا تھا تاکہ سانس لینے پر اثر سیدھے پھیپھڑوں تک پہنچے۔ وکس میں مینتھال، کافور اور یوکلپٹس کے تیل کے علاوہ چند اور مفید تیل پیٹرولیم جیسی جیلی میں گھلے ہوتے ہیں۔ سن 1911 میں اس بام کو وکس ویپور اپ کے نام سے تیار کیا گیا، اور آج بھی دنیا اس بام کو اسی نام سے جانتی ہے۔ آہستہ آہستہ اشتہارات کی مدد سے وکس ویپور اپ کی فروخت میں اضافہ ہو گیا، لیکن اسی درمیان اسپین میں فلو کی ایسی وبا پھیلی کہ سن 1918 سے 1919 کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں امریکی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت وکس ویپور اپ کی بازار میں مانگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اسے بنانے والی فیکٹری کو 24 گھنٹے دن اور رات کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اسی دوران سن 1919 میں ریچرڈسن کی نمونیا سے موت ہو گئی۔ ان کے بعد ان کا خاندان کاروبار کو بڑھاتا رہا۔ سن 1980 میں پراکٹر اینڈ گیمبل نے اسے خرید لیا۔ آج بھی وہی اس کے مالک ہیں۔ آج کی تاریخ میں وکس ویپور اپ دنیا کے 71 ممالک میں مختلف ٹریڈ مارکس کے ساتھ فروخت ہوتی ہے، اور کمپنی کا کہنا ہے کہ صرف بر اعظم یورپ میں ہی
ہر سال اس کی 2.3 کروڑ شیشیاں بک جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کہانی تھی ایک چھوٹی سی ڈبیا کی جو آج ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ وکس ویپورپ کی کہانی بنڈلز آف نالج نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔